اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا مبارک دن آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ سفر کی آخری جمعرات ہو۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھا جانے والا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے کے آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ دوستو، سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سورۃ فاتحہ کو 30 ناموں سے جانا جاتا ہے اور شاید قرآن حکیم کی یہ واحد سورت ہے جو اتنے بہت سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کا پورا نام فاتحہ الکتاب یعنی کہ کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے اور یہ نام اس کی عظمت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اسے ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورت قرآن حکیم کے تمام مضامین کا نچوڑ ہے اور تمام روحانی عقائد کی بنیاد ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سورت فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس متن کی شرح ہے۔ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اتنی زیادہ طاقت ہے اس سورۃ فاتحہ میں۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے۔ یہ سورت ایک مومن کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور بقیہ تمام قرآن کو فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سورۃ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام کنز بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت عرش الہی کے خصوصی خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی سورت نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ ہی بقیہ قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، ماہ سفر کی آخری جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ ماہ سفر کی آخری جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ پہلے آپ اس کے فوائد سن لیں کہ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے سے آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جو بیماری لا علاج ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو ہر طرح کے شیطانی شر سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو، تعویذات، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اس کا پانچواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ اس کا چھٹا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی اولاد بدتمیز ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اس کا ساتواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ اس کا آٹھواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے بچے یا بچیاں جوان ہیں اور رشتے کے معاملے میں آپ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اس کا نواں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں، کافی میڈیسن بھی یوز کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو یہ عمل پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے آدھا پانی خاوند پی لے اور آدھا پانی اس کی بیوی پی لے، تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور اس کا 10واں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت آ جائے گی، آپ کے گھر میں امن و سکون آ جائے گا، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت ان 10 بڑے فوائد سے آپ کو نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کم از کم 313 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے تسبیح کے ہر دانے پر یا پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اس گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اب جس پانی پر آپ نے دم کیا ہوگا، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ وہ پانی اسے پلا دیں، یا پھر اگر آپ بے اولاد ہیں تو آدھا پانی خاوند پی لے یا پھر آدھا پانی اس کی بیوی پی لے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی آپ اپنے تمام بچوں کو پلا دیں، اور اگر گھر میں ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تو وہ پانی آپ خود پی سکتے ہیں، یا پھر تمام گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بیماری کے لیے پڑھا ہے، یا پھر نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھا ہے، یا پھر جو بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد کے لیے پڑھا ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 جمعرات تک جاری رکھنا ہے، یعنی کہ ہر جمعرات کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور 7 جمعرات تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی حاجت کے لیے، کسی مقصد کے لیے یہ عمل پڑھا ہے، تو پھر آپ صرف 1 جمعرات ہی اس عمل کو کر لیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ان 10 بہت بڑے فوائد سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔